آج ہم بات کرنے والے ہیں میاں بیوی کے حقوق و فرائض کے بارے میں۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ تحریر ہے جو اس موضوع کی گہرائی میں جاتی ہے، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو چلیں اس تحریر کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ یہ لکھی گئی تھی 1970 کی دہائی کے شروع میں، اور اس کا مقصد تھا ایک مکمل، ایک جامع اسلامی ازدواجی قانون کی وضاحت کرنا۔ مصنف شروع میں ہی بالکل واضح طور پر اس بات کی اہمیت بتاتے ہیں کہ یہ موضوع کتنا ضروری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ تمام سماجی قوانین میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے دور رس نتائج کا حامل ہے۔ اچھا، تو اس تحریر کا جو قانونی ڈھانچہ ہے نا، وہ دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم بھی اسی ترتیب سے آگے بڑھیں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ شادی کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، اور پھر دوسرے حصے میں ان مقاصد سے نکلنے والے اصول اور فرائض پر بات کریں گے۔ تو کوئی بھی اصول یا قاعدہ بتانے سے پہلے مصنف سب سے پہلے ان دو بنیادی مقاصد کی وضاحت کرتے ہیں، مطلب وہ کیوں بتاتے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے یہ پورا ازدواجی قانون بنایا گیا ہے۔ تو پہلا مقصد ہے معاشرے کی اخلاقی تانے بانے کی حفاظت کرنا۔ یہاں شادی کو ایک قلعے کی طرح پیش کیا گیا ہے، ایک ایسا قلعہ جو افراد کو اور پوری تہذیب کو افراتفری اور انتشار سے محفوظ رکھتا ہے۔ جیسا کہ اس تحریر میں واضح کیا گیا ہے، اس مقصد کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یعنی یہ اتنا ضروری ہے کہ اسے ہر حال میں حاصل کرنا ہے، چاہے اس کے لیے کوئی دوسرا مقصد قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے کلیدی مقصد پر، اور وہ ہے محبت اور رحمت کی بنیاد ڈالنا۔ مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا رشتہ قائم ہو جو ایک پرامن خاندانی زندگی کو ممکن بنائے اور ساتھ ہی ساتھ ثقافتی اقدار کو بھی مضبوط کرے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ مصنف قرآن سے ایک استعارہ، ایک میٹافر استعمال کرتے ہیں جس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہا گیا ہے۔ دیکھیں یہ تشبیہ کتنی گہری ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے کتنے قریب ہوتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور سب سے اہم کیسے ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے شادی کا کیوں تو دیکھ لیا، اب دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈھانچے کا کیسے کیا ہے۔ اس کی شروعات ہوتی ہے مصنف کے بیان کردہ پہلے اصول سے۔ یہ جو آیت یہاں پیش کی گئی ہے، اسے ایک بنیادی اصول، ایک فاؤنڈیشنل پرنسپل کے طور پر سامنے رکھا گیا ہے، اور اسی ایک اصول سے قانون کے بہت سے دوسرے احکامات نکلتے ہیں۔ تو یہاں اصل نقطہ قوام کی تشریح ہے۔ مصنف اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ یہ لفظ خاندانی نظام میں مرد کے لیے ایک منظم، ایک مینیجر کا کردار متعین کرتا ہے۔ اور یہاں مصنف کی دلیل بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر کے معاملات کو ٹھیک ٹھاک چلانے کے لیے کسی ایک فرد کا منتظم یا مینیجر ہونا ضروری ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی بھی ادارے میں ہوتا ہے۔ اب اسی ایک اصول سے، یعنی مرد کے قوام ہونے کے تصور سے، یہ تحریر آگے بڑھ کر شوہر کے لیے کچھ خاص فرائض متعین کرتی ہے۔ تو مصنف یہاں شوہر پر تین بنیادی ذمہ داریاں ڈالتے ہیں۔ پہلی ہے مہر کی ادائیگی، دوسری ہے نان و نفقہ یعنی گھر کے اخراجات اٹھانا، اور تیسری ہے ظلم سے بچنا۔ چلیں ان فرائض کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مہر، یہ وہ مالی ادائیگی ہے جو شوہر کی طرف سے بیوی کو دی جاتی ہے، اور اسے بیوی پر حاصل ازدواجی حقوق کی قیمت کہا گیا ہے۔ پھر ہے نان و نفقہ، جس کا مطلب ہے کہ بیوی کے تمام رہنے سہنے کے اخراجات کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔ اور آخر میں ظلم سے اجتناب، یعنی شوہر کو اپنے منتظم والی حیثیت کا غلط فائدہ اٹھا کر بیوی پر ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ تو یہ سارے فرائض اصل میں شوہر کے محافظ اور کفیل ہونے کے کردار سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم اس سارے ڈھانچے کو سمیٹیں تو بات یوں بنتی ہے کہ ایک پورا منطقی بہاؤ ہے، یعنی پہلے بڑے مقاصد آتے ہیں، ان مقاصد سے ایک بنیادی اصول نکلتا ہے، اور پھر اس اصول کی بنیاد پر خاص فرائض کا تعین ہوتا ہے۔ تو یہ پورا فریم ورک جو بڑے نظریاتی مقاصد سے شروع ہو کر ٹھوس عملی اصولوں تک پہنچتا ہے، ہمیں اس سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے کہ آج کے دور میں اس طرح کے جامع قانونی اور مذہبی ضابطے ہماری ذاتی زندگیوں اور معاشرے پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔